بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کے 10ویں دن سے لے کر 20ویں دن تک میں تم سے دل کی گہرائی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ان مبارک دنوں میں سے کوئی ایک دن چن لو، صرف ایک دن، اور اس دن اپنے داہنے ہاتھ میں ایک مٹھی چینی لے لو، پھر سچی پاک اور اٹوٹ نیت کے ساتھ اس پر سورہ کوثر پڑھو۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر تمہارا دل صاف ہے اور بھروسہ صرف اللہ پر ہے تو تمہاری حاجت اسی دن اس کے حکم سے پوری ہو سکتی ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ روزی کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، بند راستے کیسے آسان ہوتے ہیں، اور تمہارا حال کیسے بھلائی کی طرف بدلنے لگتا ہے۔ اگر تم وقت جاننا چاہتے ہو تو سنو، فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد رات کی تنہائی میں، وہی وقت چنو جس میں تمہارا دل سکون پائے۔ مگر یاد رکھو، یہ عمل صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ یقین اور بھروسے کا نام ہے۔ جیسے ہی تم اسے شروع کرو گے، تمہیں اس کے اثر کا احساس ہونے لگے گا۔ چاہے تمہاری حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، مقصد کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، خواہش کتنی ہی دور کیوں نہ لگتی ہو، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ جس کا نکاح رکا ہوا ہے، جس کی تجارت میں نقصان ہے، جو روزگار کی تلاش میں پریشان ہے، جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، جو سواری کا محتاج ہے، جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، یا جس کی کوئی بھی جائزت حاجت ہے، یہ عمل اس کے لیے ایک سبب بن سکتا ہے۔ پہلے حاجت پوری ہوتی ہے، پھر اس عمل کا اثر مکمل ہوتا ہے۔ ان دنوں کی برکت یہ ہے کہ اگر تم پابندی سے اسے ادا کرو گے تو دوسرے عشرے کی رحمتیں تمہیں نصیب ہوں گی۔ یہ عمل آسان ہے مگر اثر میں بے حد گہرا اور طاقتور ہے۔ اب طریقہ دھیان سے سنو۔ سب سے پہلے مکمل وضو کرو اور پاک صاف ہو کر بیٹھو، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے ایک مٹھی چینی لے کر کسی صاف برتن، پلیٹ یا تھیلی میں رکھ دو۔ اگر گھر میں کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی بزرگ ہو تو محبت سے ان سے کہو کہ وہ اپنے ہاتھ سے چینی رکھ دیں۔ بزرگوں کے نیک اعمال زیادہ ہوتے ہیں اور بچوں کے دل معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ پھر تم خود اس برتن کو سامنے رکھ کر بیٹھو اور پورے احترام کے ساتھ 10 بار درود شریف پڑھو۔ اپنی نیت کو دل میں مضبوطی سے قائم کرو، کیونکہ ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد 41 بار استغفر اللہ ربی پڑھو۔ ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے دل میں یہ احساس جگاؤ کہ تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تمہاری غلطیاں مٹ رہی ہیں اور تمہارا دل صاف ہو رہا ہے۔ انسان کی بہت سی پریشانیاں اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے حالات بدل دیتی ہے۔ جب 41 بار مکمل ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ جو بھی بھلائی دنیا اور آخرت کی چاہیے، پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ مانگو۔ اللہ اپنے سچے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر انسان اپنے رب کو صرف آسانی اور خوشحالی کے دنوں میں یاد کرے اور مشکل وقت میں اسے بھول جائے تو یہ بندگی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ شکر گزار بندہ بنو، ہر حال میں اپنے رب کے سامنے جھکے رہو اور ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو بار بار استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو مان کر روتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو کائنات کا مالک اپنی رحمت اور فضل سے اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ دن بڑے عظیم ہیں، یہ لمحے بڑی قیمتی نعمت ہے۔ جتنا تم ان لمحوں میں مانگو گے اتنی رحمتیں تم پر اتریں گی، جتنی دیر تم دعا میں گڑ گڑاؤ گے اتنی تیزی سے رحمت کی بارش ہوگی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ہمارے نیک بزرگ، ہمارے صالحین اسی راستے پر چلا کرتے تھے۔ بڑے بڑے اللہ والے اپنے چاہنے والوں کو ایسے ہی اذکار اور عمل کی تاکید کیا کرتے تھے۔ جو لوگ ان پر ڈٹے رہے
ان کی زندگی بدل گئی، ان کے حالات سنور گئے، ان کی تنگیاں کھل گئیں اور ان کے گھروں میں خیر برسنے لگی۔ کہا گیا ہے کہ جو اس عمل کو پورے سال کی نیت سے پڑھے، یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، مجھے اپنے خزانوں سے بے حساب رزق عطا کر، تو اللہ اسے اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے، اسے اپنے حول و قوت سے کافی کر دیتا ہے۔ اس عمل سے غم دور ہوتے ہیں، پریشانیاں ہٹتی ہیں، بند دروازے کھلتے ہیں، رزق ایسے بڑھتا ہے جیسے بارش اترتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، شیطان تمہارے دل میں مایوسی ڈالنے کی کوشش کرے گا، وہ کہے گا کہ اس سے کیا ہوگا، کچھ نہیں بدلے گا، یہ سب بیکار ہے، تم اس کی باتوں میں مت آنا، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ عمل دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں میں خشوع لاتا ہے، عبادت کی لذت پیدا کرتا ہے اور گناہ سے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کا پچھلا سب کچھ معاف کر دیتا ہے، اس کی کتاب صاف کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کا نیا صفحہ کھول دیتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ظاہر اور باطن دونوں طرح سے پاک رہو، وضو کرو، خشوع کے ساتھ بیٹھو، اپنے سامنے چینی رکھو اور پورے احترام کے ساتھ پڑھنا شروع کرو۔ کبھی کبھی تسبیح کے دوران اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے رب کی عظمت کو دل میں محسوس کرو، اسے زبان سے پہلے دل سے یاد کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو دیکھو گے کہ کیسے نعمتیں اترتی ہیں، کیسے رب کی طرف سے عنایتیں تمہیں گھیر لیتی ہیں۔ توبہ اصلاح مم میں بہت بڑی عبادت ہے۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، وہ پھسلتا ہے، مگر اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ خاص طور پر اس مبارک مہینے میں جب بندہ شرمندہ ہو کر لوٹتا ہے تو اللہ اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے دل کو نئی زندگی دے دیتا ہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور پورے خلوص سے کہو، یا شافی تو ہی شافی ہے، یا شافی تو ہی شافی ہے۔ اسے بار بار پڑھو، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ شفا دینے والا صرف وہی ہے، وہی ہر بندھن کھول سکتا ہے، ہر بیماری ہٹا سکتا ہے، ہر غم دور کر سکتا ہے۔ جب تم یقین سے یہ الفاظ کہتے ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رحمت کی بارش ہو رہی ہو، جیسے سکون کی ہوائیں تمہارے دل کو چھو رہی ہو۔ ایسے لمحوں میں بندہ روحانی طور پر اوپر اٹھتا ہے، اس کا چہرہ نور سے چمکتا ہے، اس کا دل روشن ہوتا ہے، اس کے کاموں میں برکت آتی ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے، اس کا کاروبار پھیلتا ہے، اس کے گھر کے حالات سدھرتے ہیں اور اس کے رب کی رضا اس پر اترتی ہے۔ یہ الفاظ عام نہیں ہے، نیک لوگوں نے انہیں اپنایا، ان پر ڈٹے رہے اور اپنی زندگی میں نور، سکون اور برکت دیکھی۔ اگر تم بھی رحمت اور فضل چاہتے ہو تو اسی طریقے سے پڑھو۔ یہ لمبا عمل نہیں ہے، کچھ ہی منٹ لگتے ہیں، کوئی 5 منٹ میں پورا کر لیتا ہے، کوئی 10 منٹ میں۔ وقت میں چھوٹا ہے مگر اثر میں بہت بڑا ہے۔ اسے پورے خشوع اور سچے جھکاؤ کے ساتھ ادا کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو، ایمان دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، دلوں میں محبت ڈالنے والا اللہ ہے، گناہوں کے بعد بھی وہی دیتا ہے، وہی سنبھالتا ہے۔ جو بھی اس کے در پر سچے دل سے آتا ہے وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رمضان کے ان مبارک گھنٹوں میں، خاص طور پر دوسرے عشرے میں جو مغفرت کا عشرہ ہے، ان تسبیحات اور اذکار کو زیادہ پڑھو۔ ان کی برکت سے رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، امتحانوں کی ناکامی کے اسباب ہٹتے ہیں، جھگڑے سلجھتے ہیں، فتنوں سے حفاظت ملتی ہے اور اللہ بندے کو ہر برائی سے بچا لیتا ہے۔ اسی لیے یہ عمل بہت قیمتی ہے
اور اس کے اثر بڑے گہرے ہیں۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر دیر سے دکھائی دیتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر جلدی سامنے آتا ہے۔ یہ انہی عملوں میں سے ہے جن کا اثر اللہ کے حکم سے جلد ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تم جلدی اثر دیکھنا چاہتے ہو تو اسے یقین اور بھروسے کے ساتھ کرو۔ بیماری ہو، غم ہو، علاج کے باوجود آرام نہ مل رہا ہو تو دعا اور اللہ کی طرف جھکنا شفا کا سبب بنتا ہے۔ اللہ ہی شافی ہے، وہی جسمانی، روحانی، دلی اور نفسیاتی شفا دیتا ہے۔ دعا اور کوشش دونوں ساتھ ہو تو شفا ملتی ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے رب سے اسی طرح مانگتے رہو۔ جتنا زیادہ مانگو گے اتنی زیادہ رحمتیں اتریں گی۔ یہ اذکار بری سنگت، بری عادتیں اور دل کو بگاڑنے والی چیزوں کو بھی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ عمل ایک ہے مگر فائدے بے حساب ہیں۔ اب ان کلمات کو 33 بار پڑھو۔ یہ ذکر دل کو سکون دیتا ہے، ڈر اور بے چینی کو دور کرتا ہے، بھروسہ بڑھاتا ہے، ایمان مضبوط کرتا ہے، انسان کی طاقت اور ہمت لوٹا دیتا ہے۔ جسے اپنی زندگی میں بدقسمتی، الجھن یا لگاتار مشکلیں محسوس ہوتی ہوں، وہ اس ذکر پر پابندی کرے اور پھر دیکھے کیسے حالات بدلتے ہیں۔ یہ عمل چھوٹا ہے لیکن اثر بہت گہرا ہے۔ اگر یقین اور سچے دل سے کیا جائے تو اللہ کے حکم سے دعا قبول ہوتی ہے، حاجت پوری ہوتی ہے، کام آسان ہوتے ہیں اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ اسے اخلاص اور تواضع کے ساتھ پڑھو۔ اللہ جسمانی اور روحانی مشکلوں سے نجات دے گا اور خیر کے دروازے کھول دے گا۔ اس عمل میں استغفار، ذکر، دعا اور قرآن کی تلاوت شامل ہے۔ عظیم سورہ پڑھو جو اللہ کی عظمت اور اس کی وحدانیت کو بتاتی ہے۔ اسے سمجھ کر پڑھنے سے توکل مضبوط ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور ایمان پختہ ہوتا ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ اصلی غنی صرف اللہ ہے، وہی کافی ہے، وہی ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ اس سورت کو خشوع اور احترام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھو۔ قل هو اللہ احد، اسے 33 بار پڑھو، پھر سورت کوثر پڑھو۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر سامنے رکھی چینی پر ہلکی پھونک مارو اور اسے گھر کی باقی چینی میں ملا دو۔ اس سے گھر والوں کی پریشانیاں دور ہوں گی، رکاوٹیں ہٹیں گی اور برکتیں آئیں گی۔ اسے ایک ہی دن میں استعمال کرنا بہتر ہے افطار یا سحری میں۔ دودھ، چائے یا سیدھے استعمال کر سکتے ہو۔ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھو اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے حاجت مانگو۔ اگر اللہ چاہے گا تو دعا قبول ہوگی اور تمنا پوری ہوگی۔ عظیم سورہ پڑھو جو اللہ کی عظمت اور اس کی وحدانیت کو بتاتی ہے۔ اسے سمجھ کر پڑھنے سے توکل مضبوط ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور ایمان پختہ ہوتا ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ اصلی غنی صرف اللہ ہے، وہی کافی ہے، وہی ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ اس سورت کو خشوع اور احترام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھو۔ قل هو اللہ احد، اسے 33 بار پڑھو، پھر سورت کوثر پڑھو۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر سامنے رکھی چینی پر ہلکی پھونک مارو اور اسے گھر کی باقی چینی میں ملا دو۔ اس سے گھر والوں کی پریشانیاں دور ہوں گی، رکاوٹیں ہٹیں گی اور برکتیں آئیں گی۔ اسے ایک ہی دن میں استعمال کرنا بہتر ہے افطار یا سحری میں۔ دودھ، چائے یا سیدھے استعمال کر سکتے ہو۔ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھو اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے السلام علیکم۔ اس چینل کو اسرار احمد آرکائیو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔